سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ اے کافرو، اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو یقیناً فتح آ چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم واپس پلٹو گے ہم بھی واپس پلٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز تمہاری کوئی جماعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو، یقین رکھو کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنگ کے حالات میں کچھ ہدایات دی، کچھ احکامات دیے۔ اس آیت مبارکہ میں روح سخن پھر متوجہ ہوا کفار کی طرف۔ بدر کے میدان میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور بہترین اور شاندار فتح نصیب فرمائی، اور کافروں کو انتہائی عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اللہ پاک اب ان کو فرما رہے ہیں، کافروں کو، کہ تم فتح مانگ رہے تھے، فیصلہ مانگ رہے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، تو فیصلہ آ چکا ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ ابو جہل جب اپنا وہ تکبر سے بھرا ہوا لہجہ لے کر حرم سے نکلنے لگا، مکہ سے چلنے لگا، تو تیار ہو کر بیت اللہ کے پاس آیا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کو تو ظاہر ہے اللہ مانتے ہی تھے، وہ ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اوروں کو ساتھ ملاتے تھے، یہ ان کے شرکیہ افعال و اعمال تھے، لیکن اللہ کا انکار تو نہیں تھا، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کن الفاظ میں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہمیں فتح دے دے، ہم تیرے گھر کے مجاور ہیں، ہم تیرے گھر کے پاسبان ہیں، ہم تیرے گھر کے پاس رہتے ہیں، ہمیں فتح دے دے، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ دعا میں اپنے آپ کے حق ہونے کا، سچ ہونے کا، صحیح ہونے کا اتنا یقین ہے اس کو کہ یوں کہہ رہے کہ اللہ ہم میں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، یعنی اس نے تو محمد ہی کہا، ہم میں سے اور ان میں سے جو صحیح دین پر ہے، ہم میں سے اور ان میں سے جو کریم اور شریف ہے،
ہم میں سے اور ان میں سے جس کا دین تیرے نزدیک افضل ہے اس کو فتح نصیب فرما دے. یعنی اس کو اپنا صحیح ہونا اتنا یقینی تھا کہ میرے سوا صحیح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے مجھے ہی فتح دینی. اب اندازہ کریں کہ صحیح مشرک اور واضح کافر بھی جب مت ماری جاتی ہے تو اس طرح اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے. آج کل کے حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، حق اور باطل بعض اوقات اس قدر خلط ملط ہو جاتا ہے کہ غلط راستے پہ ہوتے ہوئے بھی بندہ سمجھتا ہے میں ہی صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں. اس لیے آج بھی میرے عزیز دوستو، اگر ہم صحیح اور سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہیں تو جو امت کی اجتماعی جماعت ہو، جہاں امت کا زیادہ تر علماء اور لوگوں کا اتفاق ہو، وہی حق ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جماعت کے ساتھ مل کر رہو، اسی میں برکات ہے. تو اس لیے انفرادی طور پر کوئی شخص ادھر کو نکلے کوئی ادھر کو نکلے اور اس کی بات کتنی ہمیں صحیح اور سچی لگے، لیکن جہاں امت کی اجتماعیت ہو اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے. تو یہ دعا کرتے ہوئے نکلا کہ جی جو ہم میں سے صحیح ہے آپ اس کو فتح دے دیں، جو ہم میں سے افضل ہے، جس کا دین اچھا ہے، اس کو آپ فتح دے دیں. تو اللہ پاک نے گویا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم فتح مانگ رہے تھے، تم فیصلہ مانگ رہے تھے، تم چاہتے تھے کہ ہم میں سے اور ان میں سے جو صحیح ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے. تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ آ چکا ہے. اور وہ فیصلہ کن کے حق میں ہے؟ یقیناً وہ فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے. وہی حق پر ہے، وہی سیدھے دین والے، وہی سچے دین والے، انہی کا دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. وہی راستہ اللہ کا راستہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. تو تم نے فیصلہ مانگا، فیصلہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اب شرارتیں چھوڑ دو، فیصلہ ہو چکا ہے، بدر کا معرکہ ہو چکا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جیت چکے ہیں. ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کی مدد، نصرت، حمایت انہی کے ساتھ ہے. لہذا اب باز آ جاؤ شرارتوں سے، اب باز آ جاؤ ان کی دشمنی اور ان کی مخالفت سے، اسی میں تمہاری بہتری ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے دھمکی بھی دے دی کہ ان تعودوا نعود، اگر تم واپس پلٹو گے تو پھر ہم بھی واپس پلٹیں گے. تم دوبارہ میدان لگاؤ گے تو ہم بھی دوبارہ مسلمانوں کی حمایت میں آئیں گے. تم دوبارہ اس طرح کی شرارتیں کرو گے اور سازشیں کرو گے تو مسلمانوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ آئیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک وعدہ صرف حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھا، اس وقت کے ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ آج کی امت کے لیے بھی ہے، آج کے کافر کے لیے بھی ہے. آج کا کافر اگر سازشیں کرے گا، آج کا کافر اگر مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرے گا تو آج بھی اللہ اپنی مدد و نصرت کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ آئے گا. ان تعودوا نعد. اور اللہ پاک نے کافروں کو فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، یاد رکھو تمہارا کوئی گروہ، تمہاری کوئی پارٹی، تمہارا کوئی جتھا، تمہارا کوئی بڑے سے بڑا لشکر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے اس کی تعداد کتنی زیادہ ہو جائے، بڑے سے بڑے لشکر لے کے آ جاؤ، بڑے سے بڑی جماعتیں لے کر آ جاؤ، بڑے سے بڑے گروہ اور پارٹیاں لے کر آ جاؤ، تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گا.
یہ بات یاد رکھو، ذہن نشین کر لو، اچھی طرح سن اور سمجھ لو، ان اللہ مع المؤمنین، پکی بات ہے اللہ کی حمایت، نصرت، مدد کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج اگر ہمیں نظر آئے کہ بھئی ہماری تو مدد نہیں ہو رہی، مسلمان آج پریشان ہے، مومن آج پریشان ہے، تو پھر اپنے ایمان پہ غور کریں۔ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی، اللہ کے وعدے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج ہمیں اللہ کی اجتماعی مدد اور نصرت نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں۔ ہمارا ایمان ہوگا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اپنے ایمان کو، عقیدے کو، نظریے کو، یقین کو پختہ کریں۔ آج اگر ہمیں جماعت کے حضرات کہتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے، ایمان سیکھے، تو یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ ایمان والے ہوں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں، آج بھی جو ایمان والا ہوگا اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ پاک نے واضح طور پہ اعلان کیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کے رہو۔ اگر ہم ایمان والے بن کے رہیں گے تو پوری کائنات پہ غلبہ بھی اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا ایمان صحیح کرنے کی، ایمان سیکھنے کی اور ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك